أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آج 15 پارے کا خلاصہ ہے۔ 15 پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور دوسری صورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 4 اہم مضامین کا ذکر ہے، اور پہلا جو اس کے اندر واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ۔ ایک معراج کا واقعہ ہے، دوسرا بنی اسرائیل کی شرارت کا اور ان کے فتنے فساد کا ذکر ہے، اور تیسرا اس کے اندر 15 اسلامی اصول، معاشرتی اخلاقی آداب، معاشرتی آداب کہہ دیں، معاشرتی احکام کہہ دیں، ان کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پر بہت سے مختلف قسم کے مضامین کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا مقصد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے شیخ التفسیر نے لکھا ہے کہ سورت کا مقصد یہ ہے، جو خلاصہ سورت یہ ہے کہ دین کی نسبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت تمام ادیان کی طرف اسی طرح ہے جس طرح حضور کی نسبت تمام انبیاء پہ، یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام ہیں، آپ کی امت ساری امتوں کی امام ہے، اسی طرح آپ کا لایا ہوا دین بھی تمام ادیان کا امام ہے، امام الادیان ہے۔ واقعہ معراج کب ہوا تھا؟ 10 نبی میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 غم لگے تھے۔ ایک غم حضرت خدیجہ کا دنیا سے جانے کا رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو معراج پہ بولا۔ معراج کہتے ہیں آسمان کے سفر کو، اور اسراء کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا، تو واقعہ معراج ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں چند باتیں یاد رکھے، جسمانی حالت میں ہوئی ہے، جانگنے کی حالت میں ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ یہ 4 باتیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے، حضور کو رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام لے گئے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمانی دنیا تک۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، سب نے تکذیب کی، صرف ایک ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تصدیق کی ہے۔ اور دوسری بات بنی اسرائیل کو اللہ نے اس کے اندر بتایا ہے کہ تم شر و فساد کرو گے، تم 2 دفعہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور شر و فساد کرو گے۔ پہلی دفعہ انہوں نے شر و فساد یوں کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تو اللہ نے بخت نصر کو ان پہ مسلط کر دیا، اور دوسری دفعہ انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، تو اللہ نے بابل کے بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا تھا، جس کے اندر ان کی جو کتاب تھی وہ بھی ضائع ہو چکی تھی، اور بعد میں انہوں نے پادریوں کے حافظے سے کچھ کتابیں لکھ دی تھی۔ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر کچھ اسلامی اصول کا، اسلامی احکام کا درمیان میں ذکر آیا۔ اس میں پہلا حکم یہ آیا کہ بندگی کرو تو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ دوسرا حکم یہ آیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا حکم رشتہ داروں کے ساتھ
رشتہ داروں کا حق ادا کرو، چوتھا مسکینوں کا حق ادا کرو، پانچواں مسافروں کا حق ادا کرو، جو ان کا حق ہے وہ ان کو ادا کر لو۔ مسکینوں کا حق کیا ہے کہ زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی وغیرہ کر کے ان کا حق ادا کر لو، اور مسافر کا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف نہ دو، ان کا حق ادا کر لو۔ اور اس کے بعد ایک حکم آ گیا ہے، فضول خرچی نہ کرو، مال اپنا فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے، ضرورت سے کم کرنا بخل ہے، نہ بخل کرو اور نہ ہی تبذیر کرو، کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور بخل بھی نہ کرو، اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو، اتنا خرچ کرو کہ بعد میں خود ہی پچھتانے لگ جاؤ۔ پھر ایک حکم ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، مفلسی کے گھر کے کھائے گے کہاں سے، اپنی اولاد کو قتل نہ کر لو۔ اور اس کے بعد یہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے اس کے اندر نہ تصرف کرو اور نہ کھاؤ۔ پھر حکم ہے مال وعدہ کرو تو پورا کرو۔ پھر حکم ہے اکلا کے ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب ناپو تو پورا ناپ تول پورا کرو، اس میں کمی کدائی نہ کرو، اور جس چیز کی تمہیں تحقیق نہیں ہے اس بات کو نہ پھیلاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تکبر نہ کرو، تواضع اختیار کرو، تکبر نہ کرو کہ زمین پہ اکڑ کے چلنے لگ جاؤ کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، عاجز کرنے والا اللہ اسے دوست رکھتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ 15 وہ احکام و اصول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کر دیے۔ اور درمیان کے اندر کچھ واقعات ہیں، جو چوتھی بات ہے وہ کیا واقعات ہیں؟ قرآن کی عظمت کا ذکر ہے ایک، اور کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کس کو دیں گے، اور دوسرا قرآن کی نزول کے مقاصد کیا ہے کہ انسان کو ظلمتوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ اور قرآن یہ ہے، قرآن اللہ کا معجزہ، اللہ نے معجزہ بنا کے اتارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور قرآن کا معجزہ ہونا یہ بھی ہے کہ اس جیسا تم بھی عربی اور جیسا قرآن، ایک جیسی کتاب تم بنا کے لا نہیں سکتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بتایا، انسان کو ہم نے قابل عزت بنایا ہے، اس کو تکریم بخشی ہے، اس لیے ایک انسان کا خون، جان، مال دوسرے انسان کے لیے محترم ہے۔ جس طرح اس کی اپنی جان، اس کا مال، اس کی عزت محترم ہے، اس طرح دوسرے کی بھی جان، مال، عزت، احترام ہے۔ اور اس طرح اسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، اسے روح زندگی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کا حکم ہے، تہجد میں قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، اور 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، درمیان میں نہ ماننے والوں کے لیے عذابوں کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں قیامت کے منکرین ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تو پتھر بن جاؤ، پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے وہ بن جاؤ، جس اللہ نے تمہیں پہلے دفعہ پیدا کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پاک اولاد سے پاک ہیں، اللہ کے بہت زیادہ اسماء ہیں، اچھے اچھے نام ہیں۔ تم اللہ کو جس نام سے پکارو وہ اللہ اسی نام سے پکار سکتے ہو۔ اللہ کے کئی اسماء الحسنہ ہیں، ان کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہر شرک سے اللہ پاک جل جلالہ پاک ہے۔ یہ درمیان میں کچھ تفصیل کے ساتھ واقعات ہیں۔ جو منکرین قرآن تھے ان سے کہا اچھا تم بھی عربی جانتے ہو، چلو ایک جیسی قرآن کی صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ قرآن نہ کرو، ہم نے نازل کیا لیذکروا کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، پھر بھی تم نہیں پکڑ رہے ہو نصیحت، تمہیں آخر ہو کیا ہے؟ تمہارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ پتھر لرز رہا ہے، پہاڑ لرز رہے ہیں، زمین کانپ اٹھتی ہے، تمہارا دل کس چیز کا بنا ہے؟ تم اپنے رب کے کلام سے متاثر نہیں ہوتے ہو۔
اس کا معنی یہ ہوا کہ رب کا کلام کا اثر ہے ہمارے دل پہ نہیں ہوتا تو مجھے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے دل پہ قرآن کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، میرا دل میں مجھے قرآن کی تلاوت کے اندر سکون کیوں نہیں مل رہا، مجھے نماز کے اندر مزہ اور نماز پڑھنے کا دل کیوں نہیں کر رہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے اندر کوئی بیماری ایسی ہے جو روحانی قسم کی ہے، اس کا علاج مجھے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھے سورہ کہف میں ایمان کی بھی حفاظت ہے، دجالی فتنوں سے بھی حفاظت ہے۔ حضور ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے کوشش یہ کریں، ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی سورہ کہف کا اہتمام کریں گے۔ دجال سے بھی حفاظت ہے، دجالی فتنوں سے بھی حفاظت ہے۔ اس کے اندر شروع میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے اور 2 واقعات بلکہ 3 واقعات اور 2 مثالیں ہیں۔ 3 واقعات اور 2 مثالیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے تھے، قیامت کو مانتے تھے، قیامت کے اس بات کا یقین رکھتے تھے۔ اس وقت دقیانوس بادشاہ ہوا کرتا تھا جو شرکیہ دعوت دیتا تھا، جو شرکیہ دعوت نہ مانتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی چند نوجوان تھے جو صرف جن کو پہلے مال و دولت سے اور بہت زیادہ چیزوں کی آفر کی گئی، بڑے بڑے عہدوں کے تقرر کا کہا گیا اور اس کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا، قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ یہ حضرات، یہ نوجوان چند نوجوان تھے جن کے دلوں کو اللہ نے مضبوط رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر شہر سے بھاگے، یہاں تک کہ شہر سے دور غار میں پناہ لینے کے لیے گئے، ساتھ ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا تھا۔ وہاں اللہ نے ان کو گہری نیند سلا دیا، 309 سال تک سوتے رہے۔ جب 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، بھوک لگی، بازار میں گئے، تب پتہ چلا کہ یہ تو دقیانوس کو مر گیا ہے اور ہم کتنا عرصہ رہے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو یہ اللہ نے ان کو زندہ کر کے 2 چیزیں واضح کر دی۔ پہلی چیز تو یہ کہ رب قادر ہے، زندگی دے تو نیند دے، اتنی لمبی عرصہ کی نیند دے، کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے 309 سال تک ان کو نیند میں سلائے رکھا اور جسم خراب نہیں ہوئے، اللہ نے حفاظت کی۔ تو پہلی چیز، اللہ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا، بندہ سوتا ہے، حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ ان کو اللہ نے زندہ کر کے کہ وہ اللہ ان کو 309 سال تک سلا سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں زندگی عطا کر کے پھر موت دے کے سلا سکتا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ اللہ ضرور اٹھائے گا اور اپنے سامنے پیش کر کے تمہارے حساب و کتاب لیں گے۔ اور دوسرا واقعہ اصحاب رقیم کا بعض حضرات نے فرمایا 3 نوجوانوں کا واقعہ ہے جو غار میں پھنس گئے تھے۔ ہر ایک نے جب ہر طرف سے ناامیدی ہو گئی تھی، ہر ایک کو اپنے رب پہ پوری امید تھی، اپنے رب سے وہ دل لگا کے دعا مانگتے رہے، یقین کے ساتھ گڑ گڑا کے اخلاص سے دعا مانگی۔ اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور ان کے نکلنے کا راستہ بنا دیا تھا۔ ان میں سے ایک والدین کی خدمت کرنے والا تھا، دوسرا گناہوں سے بچنا والا تھا، دوسرا گناہ سے بچنے والا تھا اور تیسرا اخلاص کے ساتھ عمل۔ ان تینوں کے عمل میں ایک بات مشترکہ تھی، وہ کیا تھی؟ اخلاص تھا۔ اخلاص کے ساتھ عمل ہو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور درد کے ساتھ اخلاص سے دل کی حضوری کے ساتھ دعا ہو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہ عجیز چڑیاں دعائیاں تو قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ نہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 مثالیں اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دی ہیں۔ تیسرا واقعہ انشاءاللہ کل کے 16ویں پارے میں آ رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ 2 مثالیں اللہ نے دے دی ہے۔ پہلی مثال 2 باغ والی تھی، ایک غریب تھا، دوسرے کے بڑے باغ تھے۔ وہ تکبر کرتا تھا اور کہتا یہ تو میرے ہیں، خوش ہوتا تھا۔ جو غریب تھا اسے کہتا تھا ماشاء اللہ کہو، وہ ماشاء اللہ نہیں کہتا تھا، وہ کہتا شرک نہ کرو، وہ اللہ نے دیا ہے۔ جب اس نے بات نہ مانی، غریب کا مذاق اڑایا ہے، خود تکبر کیا ہے
اور جب تکبر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات اس کے باغ کو تہس نہس کر دیا، سوائے پچھتاوے کے اسے کچھ نہ ملا، نہ اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا تھا۔ تو اس لیے جوانی پہ، اسی لیے مال پہ، اسی دولت پہ، عزت پہ، شہرت پہ فخر نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی صورت میں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی تواضع، اپنی اصل کو انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ میرا کچھ بھی نہیں، سب میرے رب کا ہے، اور رب نے مجھے اپنے تابع، اپنے حکم کو ماننے کا پابند بنایا ہے، مجھے اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ اور دوسری مثال دنیا کی زندگی کے اللہ نے بیان فرمائی ہے، دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ کھیتی ہے، بارش ہوتی ہے، وہ کھیتی لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، چورو چورو ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کی زندگی ہے، اللہ اس کو دنیا میں لاتے ہیں، پھر جوانی تک پہنچتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ یہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ تو اس زندگی میں اپنے رب کو یاد رکھنا یہ اصل ہے، اللہ کی آیتوں کے سے انکار نہیں کرنا۔ کیوں اللہ سے آ کے انکار کرنا؟ اپنی تباہی کو۔ اور ہاں، عمل میں کوئی کمی ہے، عمل میں کوئی سستی ہو گئی ہے، اس میں اللہ سے معافی مانگنا۔ کیوں؟ ربک الغفور ذو الرحمہ، آپ کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے معافی مانگ کے، اپنی تواضع کا اظہار کر کے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے پہ انسان جھک جائے، اپنی زندگی کو لگا لے اور کوشش کرے کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو